اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سیدی قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے آپ کی کتاب آب کوثر کا درس شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب نہایت ہی خوبصورت مضامین پر مشتمل ہے اور وہ مضمون درود پاک ہے۔ یہ کتاب لاکھوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے انسان کے دل میں حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار پیدا ہوتا ہے، آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کا عشق پیدا ہوتا ہے، درود پاک کی محبت انسان کے سینے میں پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس کا درس سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویا صالحہ یعنی اچھے خوابوں کی حقیقت۔ اچھے خواب مبشرات میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب ہیں جو کہ انسان خود دیکھے یا اس کے متعلق کسی دوسرے کو دکھائے جائیں۔ نیز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لم یبکی من النبوۃ الا المبشرات، نبوت سے صرف بشارتیں باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا، الرؤیا الصالحۃ یراہا الرجل المسلم او ترا لہ، یعنی یہ بشارتیں اچھے خواب ہیں جو مومن خود دیکھے یا اس کے متعلق کسی دوسرے کو دکھائی جائیں۔ اب بشارات جو اس کتاب کے متعلق ملی ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، مورخہ 9 شوال المکرم 1402 ہجری بمطابق 30 جولائی 1982 عیسوی بروز جمعۃ المبارک، محمد یوسف ساکن چک نمبر 224 فتح دین والی فیصل آباد فقیر کے پاس آئے، یعنی حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور فقیر سے پوچھا کہ آپ نے کوئی کتاب درود پاک کے متعلق لکھی ہے؟ فقیر نے جواباً کہا ہاں، اور کتاب آب کوثر الماری سے نکال کر محمد یوسف کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے کتاب کو بوسہ دیا اور کہا، میرے سامنے درود پاک کی کتاب ہے، میں غلط بیانی نہیں کروں گا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں کہ آج رات جو کہ جمعہ کی رات تھی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ ہے، ریگستان میں ایک کپڑا بچھا ہوا ہے، اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ کچھ گفتگو کے بعد سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتی محمد امین نے درود پاک کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ہمارے شہر میں بھی پہنچ چکی ہے، اس کی مسجد میں درود پاک بہت پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین۔ بشارت نمبر 2، مولانا عابد حسین رضوی خطیب شاہی مسجد نزد فاروق سینٹر لاہور فقیر کے پاس فیصل آباد آئے، یعنی حضرت قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور بیان کیا کہ محمد یاسین صاحب جو کہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں، وہ لاہور آئے اور داتا دربار میں مجھے ملے۔ بعد ازاں وہ مجلس ذکر میں شریک ہوتے رہے، پھر وہ مجھ سے بیعت ہوئے۔ پھر جب واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو کہا مجھے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے بتایا اور ساتھ آب کوثر پڑھنے کے لیے دے دی۔ وہ 2 سال کے بعد واپس لاہور آئے اور 21 رمضان مبارک 1409 ہجری کو وہ داتا دربار رحمت اللہ تعالی علیہ میں مجھ سے ملے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں رمضان مبارک میں آب کوثر مسجد نبوی شریف لے جاتا اور وہاں مطالعہ کرتا رہتا۔ ایک رات جب کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اچانک میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور روضہ اقدس سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے قریب آ کے میرے ہاتھ سے کتاب آب کوثر اپنے دست مبارک میں لی اور ورق گردانی فرماتے رہے، کہیں کہیں سے ملاحظہ بھی فرمائی۔ بعد میں کتاب مجھے دے کر فرمایا یہ کتاب بڑی محبت سے لکھی گئی ہے، اس کے پڑھنے والے کے دل میں درود پاک پڑھنے کی محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ کتاب ایمان کے لیے کافی وافی غذا ہے۔ سبحان اللہ، سنا آپ نے کہ یہ کتاب ایمان کے لیے کافی وافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین وسید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بشارت نمبر 3، محمد عامر ساکن گلبرگ اے فیصل آباد بیان کرتے ہیں کہ مورخہ 12 ربیع الاول شریف 1415 ہجری بمطابق 21 اگست 1994 عیسوی بروز یکشنبہ یعنی اتوار کو خواب دیکھا کہ میں جامع مسجد گزار مدینہ محمد پورہ شریف فیصل آباد آیا ہوں اور دیکھا کہ مسجد خوب سجائی گئی ہے۔ میری ملاقات مولانا قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب سے ہوئی۔ میں نے پوچھا قاری صاحب آج مسجد کیوں اتنی سجائی گئی ہے؟ قاری صاحب نے بتایا کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں خوشی خوشی اندر گیا تو دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محراب کے قریب جلوہ افروز ہیں اور آپ یعنی فقیر ابو سعید یعنی قبلہ حضرت مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیز مولانا محمد سعید احمد حسن صاحب مناظر اسلام بھی دربار رسالت معاد میں حاضر ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سرکار کی دستبوسی کی اور دیکھا کہ مسجد نور علی نور ہے، جگمگا رہی ہے۔ پھر دیکھا کہ مولانا سعید صاحب نے کتاب آب کوثر دربار رسالت میں پیش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے کتاب پر ہاتھ پھیرا اور کتاب کو دست مبارک میں لے کر اپنے سینہ انور سے لگایا اور فرمایا یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ بعد ازاں آپ یعنی حضرت قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کندھے پر ہاتھ مبارک رکھا اور دعا فرمائی۔ بشارت نمبر 4، ماسٹر مقصود احمد صاحب نے بیان کیا کہ اپنے چک 61 جیم بے دروڑ میں نے کتاب آب کوثر کا درس روزانہ دینا شروع کیا۔ آب کوثر ختم ہونے کے بعد میں نے البرہان کا درس دینا شروع کر دیا۔ 16 اگست کی رات کو میں البرہان کا مطالعہ کر رہا تھا اور جب یہ حدیث پاک سامنے آئی کہ جو مومن مجھے خواب میں دیکھے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ حدیث پاک میں نے 12-13 بار پڑھی کہ جو مومن مجھے خواب میں دیکھے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث پاک 12-13 مرتبہ میں نے پڑھی۔ بعد ازاں میں نے دربار رسالت میں یوں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہو جائے اور مجھے بھی خواب میں دیدار کی نعمت نصیب ہو جائے۔ یہ عرض کر کے درود پاک 1000 مرتبہ پڑھ کے سو گیا۔ رات 2 بجے آنکھ کھلی، میں نے تازہ وضو کیا اور پھر لیٹ گیا۔
آنکھ سو گئی مگر قسمت جاگ اٹھی کہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوا، جی بھر کے دیدار کیا، سرکار علیہ السلام کی دستبوسی کی، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یہ کرم کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ سن کے فرمایا یہ آب کوثر اور البرہان کے درس دینے کی وجہ سے میں تمہیں ملنے آیا ہوں۔ اس پر آنکھ کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ بشارت نمبر 5، 21 رجب المرجب 1319 ہجری بمطابق 1998 عیسوی، محلہ نعمت آباد فیصل آباد سے شیخ محمد اسحاق اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ آئے اور تحریر مجھے دی جس میں محمد اسحاق صاحب کی بیٹی لبنہ کا خواب درج تھا۔ اس خواب کا کچھ حصہ نصیحت آموز ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ لبنہ بنت محمد اسحاق نے بیان کیا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی دنیا کے ناول اور رسالے نہ پڑھا کرو بلکہ کتاب آب کوثر پڑھا کرو، اور آب کوثر لکھنے والے کو میری طرف سے مبارکباد دینا۔ میری آنکھ کھلی تو میں پھر رضائی اوپر لے کے سو گئی، تو پھر مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کچھ چھپانا نہیں، یہ تمہارا حق ہے، پہلے اپنے والدین کو بتاؤ اور بعد میں جن کے لیے یہ پیغام ہے ان تک پہنچا دینا۔ جس پہ آنکھ کھل گئی۔ نصیحت از جانب ابو سعید غفر لہ، یعنی حضرت قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے اپنے مریدین، محبین، متوسلین کے لیے نصیحت۔ سید دو عالم رحمت للعالمین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال، یعنی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی، اور ظاہر ہے کہ فحش ناول اور رسالے پڑھنے سے قبر جنت کا باغ تو نہیں بن سکتی، لیکن بلکہ دوزخ کا گڑھا ہی بنے گی۔ ہاں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی قبر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت کا باغ بن جائے گی۔ آب کوثر سے واقعات پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے، شوق سے، ذوق سے، محبت سے درود پاک پڑھ پڑھ کر اپنی اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بشارت نمبر 6، یہ فقیر ابو سعید غفر لہ، یعنی حضرت قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دل کا آپریشن کرانے کے لیے لاہور ٹھوکر نیاز بیگ کے ڈاکٹرز ہسپتال میں عزیزم میاں محمد خالد صاحب زیرہ اقبال کے ہمراہ گیا، اور وہاں الحاج میاں محمد خالد سلمہ کی ملاقات منیر احمد راجپوت کے ساتھ ہوئی۔ اس منیر احمد نے بیان کیا کہ ہمارے پیر و مرشد جو کہ مست مجذوب سے ہیں وہ کہیں آتے جاتے نہیں، بلکہ لوگ وہی ان کی رہائش گاہ پر آ کے مرید ہوتے ہیں۔ وہ حضرت عام طور پر اپنے عقیدت مندوں کو تاکیداً فرماتے ہیں کہ آب کوثر پڑھا کرو۔ ایک دن 11ویں شریف کے اجتماع میں انہوں نے علل اعلان فرمایا کہ میں بتاؤں کہ میں تمہیں آب کوثر پڑھنے کی تاکید کیوں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حبیب خدا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ افروز ہیں، اور وہاں سارے نبی رسول بھی موجود ہیں، اور سارے ولی، غوث، قطب، ابدال بھی حاضر ہیں۔ وہاں سرکار رحمت للعالمین علیہ السلام کی خدمت میں کتاب آب کوثر حاضر کی گئی، تو رسول اکرم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھا کے دعا کی، اور اس دعا میں میں بھی حاضر تھا، اس لیے میں تمہیں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ آب کوثر پڑھا کرو۔ واللہ تعالی عالم۔ بشارت نمبر 7، رانا محمد ریاض صاحب آفیسر بک سیکشن ریلوے لاہور نے بیان کیا کہ میں عمرہ کرنے گیا، اور جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میری ملاقات ایک انڈین باشندے عبدالرؤف شیخ کے ساتھ ہوئی جو کہ کسی کمپنی میں کیشیئر ہے۔
انہوں نے بتایا کہ میں یہاں مدینہ منورہ میں 5 سال سے مقیم ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں میں نے ان کے گھر میں دیکھا کہ شیخ صاحب موصوف کے سرہانے پر کتاب آب کوثر رکھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ پھر گفتگو کے دوران شیخ صاحب موصوف نے کہا کہ اس کتاب کی عظمت کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ نیز فرمایا کہ میں ایک رات خواب میں شاہ کونین باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب آب کوثر کی ورق گردانی فرما رہے ہیں۔ نیز شیخ موصوف نے بتایا کہ میں جب بھی اس کتاب آب کوثر کا مطالعہ کرتا ہوں ایک خوشبو مہک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین سید العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پشات نمبر 8۔ السلام علیکم، میں آب کوثر کے متعلق ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ مناظر اسلام الحاج مولانا محمد علی مرحوم آف لاہور، مصنف کتاب شیعہ مذہب وغیرہ ہمارے ہاں خطاب کے لیے تشریف لائے اور دوران واعظ واقعہ بیان کیا کہ میرے ایک گہرے دوست عالم دین نے بتایا کہ میں ایک بار سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں 2 کتابیں ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ 2 کتابیں آب کوثر شریف اور شیعہ مذہب تحفہ جعفریہ ہے، اور یہ واقعہ حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم نے بڑے زور دے کر اور ذمہ داری سے بیان فرمایا، لہٰذا میں آپ کو آب کوثر کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فقط حافظ محمد رمضان جلالی، ضلع جہلم۔ بشارت نمبر 9۔ آج سے چند سال قبل جبکہ میری رہائش ادارہ تبلیغ الاسلام مفتی آباد نز کھلڑا والا تھی، میں کمرے میں بیٹھا تھا، فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا اور پوچھا کون بول رہا ہے؟ جواب ملا کہ میں چکوال سے بول رہا ہوں، میں نے آپ کو ایک پیغام دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ہمشیرہ کو کہیں سے کتاب آب کوثر ملی اور اس نے شوق و ذوق سے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب کتاب ختم ہوئی اور وہ لیٹ گئی تو آنکھ لگ گئی مگر قسمت جاگ اٹھی۔ شاہ کونین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹی آب کوثر پڑھ لی ہے؟ عرض کیا جی حضور پڑھ لی ہے۔ پھر فرمایا کیا ساری پڑھ لی ہے؟ عرض کیا حضور ساری پڑھ لی ہے۔ تو فرمایا جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو ہمارا سلام پہنچا دینا، یا فرمایا کہ اس کو ہماری طرف سے مبارکباد پہنچا دینا۔ اس پر آنکھ کھل گئی اور اس ہمشیرہ نے خواب مجھ سے بیان کیا، میں آپ کو وہ امانت پہنچا رہا ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید العالمین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یہ بشارت میں نے کسی کاپی میں لکھی نہیں تھی، لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی، اب جیسے یاد آیا لکھ رہا ہوں۔ بشارت نمبر 10۔ مورخہ 7 جون 2010 عیسوی کو عزیزہ میاں محمد خالد صاحب سلمہ کو بھابڑا ضلع گجرات سے فون آیا کہ یہاں کسی کو سید العالمین علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصل آباد مفتی محمد امین نے میری شان میں اور صحابہ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، وہ اچھی کتابیں منگواؤ اور پڑھو۔ اور پھر الحاج میاں صاحب نے فون والی بات مجھے بتائی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا اور جسم پھول کی طرح کھل گیا۔ میرے نزدیک ساری دنیا سونے کی بنا کر ایک پلڑے میں رکھے اور یہ نعمت دوسرے پلڑے میں رکھے تو یہ نعمت 1000 گنا بھاری ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ پھر خیال آیا کہ تحقیق کر لینی چاہیے، کہیں یہ مبالغہ آرائی تو نہیں۔ اس کے پیش نظر میں نے اپنے لخت جگر قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب اور الحاج بدر منیر صاحب
سابق ڈائریکٹر FDA کو بھیجا کہ بھابڑا جا کے تحقیق کر کے آؤ۔ دونوں گئے اور زیر نظر بیان محترم جناب الحاج میاں بدر منیر صاحب نے لکھ کر دیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحکم حضور قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مورخہ 12 جون 2010 عیسوی کو بعد نماز فجر جناب قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب کے ہمراہ بھابڑا گیا تھا۔ وہاں جا کے جناب قاری صاحب نے ایک طالب علم کے بارے میں پوچھا جس کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ اس کو بلوایا اور اس سے خواب کے بارے میں پوچھا۔ غلام مرتضیٰ نے بتایا کہ یہ خواب اس کی خالہ کی بیٹی کو آیا ہے۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصل آباد سے مفتی محمد امین کی کتابیں منگوا کر پڑھو۔ مفتی محمد امین نے میرے بارے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، جو میں نے سنا درج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بدر منیر، سابق ڈائریکٹر FDA۔ نوٹ: اس بشارت میں اگرچہ آب کوثر کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کتاب بھی ان کتابوں میں ہے جو کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہی ہے۔ بشارت نمبر 11۔ جب آب کوثر پہلی بار چھپ کر آئی تو میں نے بھی فروخت کرنا شروع کر دی، جیسے دیگر علماء کتابیں شائع کر کے فروخت کرتے ہیں۔ اندازاً 3-4 ہی فروخت کی ہوں گی۔ ماہ رمضان مبارک میں لاہور سے رانا ریاض صاحب جو کہ ریلوے میں بک سیکشن آفیسر ہیں، وہ آئے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ میں عمرہ کرنے گیا تھا اور جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میری ملاقات حضرت مولانا فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوئی۔ تعارف کے بعد مولانا موصوف نے فرمایا جب تم لاہور پہنچو گے تو پھر فیصل آباد جانا اور مفتی محمد امین صاحب کو پیغام دینا کہ کتاب آب کوثر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبول ہو چکی ہے، لہٰذا اس کی خوب اشاعت کرو۔ میں یہ پیغام دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب یہ فروخت نہیں کروں گا، مگر مالی حالت ایسی نہ تھی کہ مفت تقسیم کی جائے، لیکن حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر کرم ہوئی کہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو چکی ہے اور یہ کتاب بہت سارے ممالک میں پہنچ چکی ہے۔ نیز یہ مبارک کتاب از خود کئی زبانوں میں لکھی جا چکی ہے، مثلا اردو، فارسی، انگلش، پشتو، سندھی، بنگالی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو کہ اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا صدقہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید العالمین وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین۔ تو ان 11 بشارات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ کتاب آب کوثر حضور علیہ السلام کی نظر میں کس قدر پسندیدہ ہے، آپ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے۔ لہٰذا ساتھیوں اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، پڑھیں، اس کے درس کو سماعت فرمائیں۔ کل اس سے اگلا حصہ آب کوثر بزرگان دین اولیاء کاملین کی نظر میں یہ ہم پڑھیں گے۔